ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیپیشن یا قبض. عام طور پہ پاکستان میں بہت کامن ہے، اسپیشلی جو ہمارے بزرگ ہیں. تو سر یہ کیا ہوتی ہے قبض اور کیوں ہوتی ہے؟ قبض بیسیکلی ایک علامت کو کہتے ہیں ہماری میڈیکل لینگویج میں. تو مختلف قسم کے مریضوں کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے کہ قبض کے بارے میں. ہم جو میڈیکل لائن میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جس مریض کو اگر پخانہ ایک دن سے یا 2 دن بعد 3 دن بعد یا 5 سے 7 دن بعد آئے تو ہم اس کو قبض کنسیڈر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 7 10 دن بعد پخانہ آتا ہے. لیکن مختلف قسم کے مریض جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے قبض ہے، حالانکہ وہ دن میں ان کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی پخانہ آتا ہے. ان کو پخانہ آتا تو ہے لیکن وہ تھوڑا تھوڑا مقدار میں آتا ہے. ان کی وہ جو ایویکویشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ان کو قبض ہے. تو اس میں یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ سرجیکل کاز ہوتی ہیں جس میں آنت بند ہو جاتی ہے، ایک تو کانسٹیپیشن کی وجہ ہے. دوسری مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے. ینگ لوگ اکثر یہ جو کھاتے ہیں مختلف قسم کی ڈائٹ کھاتے ہیں، ایسی ڈائٹس جن میں میدے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں قبض زیادہ ہوتی ہے. چاول وغیرہ ہو گئے اس میں زیادہ ہوتی ہے. یا کچھ لوگوں کی جو آنت ہے وہ سلو ہوتی ہے، ان کی رفتار ہی سلو ہوتی ہے، اس کو کرونک ایڈیوپیتھک کانسٹیپیشن کہتے ہیں. تو ان کی آنت کی مقداری سے جو رفتار ہے وہ سلو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پخانہ لیٹ آتا ہے. 2 دن بعد 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو پخانہ آتا ہے. تو اس صورت میں ان کو لیے انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر کچھ بیماریاں ہیں جس طرح کے نیورولوجیکل پرابلمز ہیں، پارکنسن ڈیزیز ہے یا اولڈ ایج کے پرابلمز ہیں، جن میں جو ہے نیورولوجیکل ایشوز کی وجہ سے ڈینرویشن ٹائپ جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی آنت کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ عام طور پہ کئی لوگوں کی جو ہے وہ رفتار ہی جو آنت کی رفتار ہے وہی سست ہوتی ہے. جی. تو یہ اس میں کوئی کیٹیگری ہے کہ یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے یا خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، یا یہ کامن ہے یا کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی کوئی کاز ہے؟ بہت سے ہمارے مریض جو ہوتے ہیں جو کانسٹیپیشن کے ساتھ آتے ہیں یہ IBS کا شکار ہوتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم. اس کی ایک اینٹیٹی ہے جس میں مریض قبض کے ساتھ ہی پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کو اور چیزیں ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، اسٹریس زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، ان میں بھی قبض ایک علامت کے طور پہ آتی رہتی ہے. تو مطلب ہے اس میں جو مین چیز ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دونوں جو ہے مرد خواتین دونوں کو یہ تقریباً ایکولی ہی افیکٹ کرتی ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ٹینشن کا یا سٹریس کا کیا تعلق ہے قبض سے؟ ہماری پورے جسم کو، ہمارے پورے باڈی کو دماغی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ ایزی نہیں ہے تو ہمارے یہ جو ہمارے برین جو ہے اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو ویژرل ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ سگنل برین کو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مریض کھانا کھاتا ہے لیکن مریض اکثر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جی میرے سر میں درد ہوتی ہے، مجھے چکر آتے ہیں، کھانا کھاتا ہوں مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو بیسیکلی دماغ کے تھرو ہی سارے سگنل جاتے ہیں اور وہی جو ہمارے جو مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے پورے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، وہی کیمیکلز ہمارے پورے جسم میں بھی ان کی ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں تو اب جو حالات ہیں ہر بندہ ہی سٹریس کا شکار ہے، کسی کو مالی سٹریس ہے، کسی کو گھریلو سٹریس ہے. تو وہ کیا کرنا چاہیے یہ قبض سے بچنے کے لیے؟ قبض سے بچنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہمیں کھانے پینے پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں فائبرز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. فائبر سے آپ کی کیا مراد ہے عام لوگوں کے لیے؟ فائبر سے ایک عام لوگوں کے لیے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، چکی کا آٹا جو یا سرخ آٹا جو مشہور ہے جی، گندم کا آٹا، تو وہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں فائبرز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ سبزیوں کے اندر جو ہے فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے اسٹول کو وہ بلک دیتے ہیں. جب وہ بلک دیتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے ہماری آنت ایزی فیل کرتی ہے اور اسٹول کو بلک کی وجہ سے کانسٹیپیشن ریلیو کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ پانی بھی کم پیتے ہیں، تو کیا پانی کم پینے سے بھی قبض کا کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل. پانی کا جو ہے ہماری جو انٹسٹائنل ہیلتھ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن ہے. تو جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کو کیسے قبض ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے پوری جسم میں پانی کی ایک اسپیشل مقدار ہمیں چاہیے. ہر ہیلدی انڈیویجول کو کم از کم 2 سے 3 لیٹر تک پانی چاہیے، ہیلدی نارمل انڈیویجولس کو. تو اگر پانی آپ کم پئیں گے
تو ظاہری بات ہے ہماری باڈی کی سیکریشن کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا, جس کی وجہ سے قبض کے ورس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ قبض سے بچنے کے لیے جن کو مستقل قبض رہتی ہے جی جی, وہ کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ صبح اٹھے تو وہ نارمل جو پانی اور روم ٹمپریچر میں نارمل پانی ہے وہ کم از کم مناسب مقدار میں پانی پیے, اور ٹھنڈا پانی نہ پیے. جس طرح آئس کولڈ لوگ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آئس کولڈ فریج سے فوراً بوتل اٹھا کے پینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ روم ٹمپریچر والا پانی پئیں. اس سے ان کی جو انٹسٹائن ہے وہ زیادہ سیٹسفائی رہتی ہے, اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دہی وغیرہ کھانے سے کوئی قبض کا تعلق ہے, کوئی بہتر ہو سکتی ہے؟ دہی تو بیسیکلی ایک بہت بینیفیشل ڈائٹ ہے, اور اس کے اندر مختلف قسم کے ہمارے یسٹ ہوتی ہے, ہمارے جو ہے جو باقی بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ تو ہمیں بہت زیادہ پروٹیکشن دیتی ہے. اور سیلیڈ کا کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل, سیلیڈ کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی کیلوریک ویلیو نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہمارے اسٹول کو بلک دیتا ہے. فائبر اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ہمارے جو انٹسٹائن کو مزید ایک بلک زیادہ مقدار میں دیتا ہے, جس سے ہمیں کانسٹیپیشن کے ریلیو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. تو کیا ہر کھانے سے پہلے جو ہے وہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ کو سیلیڈ لازمی لینا چاہیے؟ آئیڈیلی تو ریکمینڈڈ ہے, اب سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر کوئی ارینج کر کے لے سکتا ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی مریض کو اچانک قبض ہوئی ہے اور وہ جو ہے اس کو 2-4 دن سے پخانہ نہیں آیا, تو اس کے پھر فزیکل ٹولز کیا ہیں کہ ہم اس کو اس قبض کو ریلیز کر سکیں, کہ وہ کھانے سے بھی نہیں جا رہی, میڈیسن سے بھی نہیں جا رہی, تو پھر ہم اس کو فزیکل ٹولز ہمارے پاس کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ پیشنٹ ہے جو کہ سمپٹم فری ہے, تکلیف اس کو خاص نہیں ہے, صرف قبض ہے جی, 2-3 دن سے پخانہ نہیں کیا, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہسٹری لینی چاہیے کہ اس نے پچھلے 3-4 دن میں کھانے میں کیا لیا ہے. ایک تو یہ دیکھنا چاہیے, ہسٹری پراپر لینی چاہیے. دوسرا, اگر اس کو کوئی تکلیف ہے, مطلب ہے کہ پیٹ میں درد ہے اس کو, اس کے ساتھ ساتھ اس کو الٹی وغیرہ ہے, اگر پخانہ نہیں خارج ہو رہا, اس کو ہوا بھی نہیں خارج ہونی چاہیے, اگر خارج نہیں ہو رہی تو اس کو پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, تاکہ اس کی دوسری جو وجوہات ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے, دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. کیونکہ ایک جو قبض کی ایک بہت بڑی وجہ آنت کا بند ہونا بھی ہے, جو کہ ایک سرجیکل کاز ہے, تو اس کے لیے ایمرجنسی طور پہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب ایک بہت جو ہے وہ دیسی ٹوٹکا کہہ لیں یا گھریلو ٹوٹکا جو ہے, کہ ہر بندہ جو ہے وہ اسپغول کا چھلکا جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. جی جی. ایک تو یہ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ اسپغول کا چھلکا آپ کے معدے یا انٹسٹائن میں جا کے کرتا کیا ہے, اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں, اور یہ کس مقدار میں لینا چاہیے؟ اسپغول بہت بینیفیشل چیز ہے. اگر ہم گیسٹرونٹالوجی کی لائن میں دیکھیں قبض کے لیے, تو جو فرسٹ لائن آف میڈیسن اگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ اسپغول ہی ہے. بیسیکلی یہ فائبر ہوتا ہے, آپ اس کو مطلب ہے کہ جب بھی لیں پانی کے ساتھ, 1-2 گلاس پانی کے ساتھ لیں. اکثر ہمارے طرف مشہور ہے کہ لوگ اس کو پہلے پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں, جب یہ سویلپ کر جاتا ہے پھر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کو پہلے ڈائریکٹ لیں, اس کے بعد پانی لیں. دوسری بات, اس کا فوائد کیا ہے, یہ بیسیکلی جب ہمارے انٹسٹائن کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ سویلپ کر جاتا ہے, تو یہ ہماری اسٹمک سے اور آنت سے یہ پانی کو جذب کر لیتا ہے, جو اضافی پانی ہے, اس کو جذب کر لیتا ہے. جذب کر کے یہ ایک اسٹول کو ایک بلک دیتا ہے, تو اسٹول کو ایک پریشر ٹائپ اس کو پش ملتا ہے, جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ریلیو کرنے میں آسانی ملتی ہے. تو اس کو سر کتنی مقدار میں لینا چاہیے, کب لینا چاہیے, اور کیا ہم اس کو کھانے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں, کھانے کے بعد ہی ریکمینڈڈ ہے کہ کھانے کے بعد ہی لینی چاہیے. ویسے بھی لے سکتے ہیں, اور رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ہم 2 چمچ صبح و شام پانی کے اندر ڈال کے ہم کھانے کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. زیادہ بھی لی جا سکتی ہے, ایز پر دا نیڈ آف دا پیشنٹ. اچھا, یہ قبض جو ہے اگر کنٹینیوسلی رہے یا بہت پرانی قبض ہو, تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی مریض کو کوئی بھی تکلیف ہو اور وہ لانگ ٹرم چلتی رہے, تو اس کو ضرور وہ سوچنے لگ جاتا ہے, اس بارے میں وہ پریشان ہوتا ہے, اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ میری یہ تکلیف کیوں نہیں جا رہی. تو سب سے پہلے تو مریض کو تشویش ہوتی ہے. پھر گریجولی اگر یہ مسئلہ سالو نہ ہو تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی ایک وجہ ہو سکتا ہے,
ٹینشن کی، ڈپریشن کی ایک وجہ ہوتا ہے. ایک تو اس کا ایک یہ پہلو ہے. دوسرا جو اس کی قبض کی وجہ سے جو ڈائریکٹ مسئلے آتے ہیں وہ بواسیر کا بننا جو ہے. بواسیر ہمارے اکثر مریض ہوتے ہیں جب وہ قبض کی نہیں ٹوٹتی تو وہ پخانہ کرنے کے لیے زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت میں پھر جو ہمارے بڑی آنت کا جو نچلا پورشن ہے وہاں پہ جو خون کے جو سپلائی ہے وہاں کی جو وینز ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم بواسیر کہتے ہیں. بیسیکلی یہ فزیولوجیکل کیوشن ہوتے ہیں, ہم میں سے ہر انڈیویجول کے باڈی کے اندر یہ موجود ہے. نارملی یہ کچھ نہیں کہتے, لیکن قبض جو لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں یہ پھول جاتے ہیں, تو خون کی نسیں پھول جاتی ہیں, وہاں سے پھر یہ انٹرمیٹنٹلی بلیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ بلڈ کی شکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ خون کی کمی کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری جو اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ قبض کی وجہ سے جو مسئلہ آتا ہے, ہماری گیسٹرو کی ایک ریلیٹڈ بیماری سولیٹری ریکٹل السر سنڈروم ایک بیماری ہے جس میں قبض کی وجہ سے سیم جس طرح بواسیر کا میں نے بتایا اسی طرح وہی میکینزم ہے ان کا. خون کی جو نسیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پھولتی ہیں, تو وہاں سے وہ میکوزا جو ہے اس کا جو آنت کی جو اندر والی جو لیئر ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے السر بنتے ہیں. آنت کے اندر السر بنتا ہے, زخم بنتا ہے, اور وہ زخم آن اینڈ آف بلیڈ کرتا رہتا ہے, آف اینڈ آن. ٹھیک ہو گیا, اور وہ تھوڑا تھوڑا بلڈ اس سے ضائع ہوتا رہتا ہے جس سے پیشنٹ کے لیے اکثر پریشانی کا وجہ بن سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی جی.